بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ قَالَ لَهَا إِنْ كُنْتَ تُحِبِّينِي أَوْ تُبْغِضِينِي فَأَنْتَ طَالِقٌ۔ اور اگر شوہر نے اپنی بیوی سے کہا اگر تو مجھ سے محبت کرتی ہے تو تجھے طلاق، یا یہ کہا اگر تو مجھ سے دشمنی رکھتی ہے تو تجھے طلاق، کوئی بھی جملہ کہا ہو، پہلے جملے کے جواب میں ان کنتے تحبینی کے جواب میں عورت نے کہا انا احبک، میں تمہیں بہت چاہتی ہوں۔ دوسرے جملے کے جواب میں تبغضینی والے اس نے کہا انا ابغضک، میں سخت نفرت رکھتی ہوں تم سے۔ تو دل میں نفرت تھی لیکن اظہار محبت کا کیا جب اس نے کہا تھا ان کنتے تحبینی، اور دل میں محبت تھی لیکن اس نے کہا تھا اگر تو دشمنی رکھتی ہے طلاق، ہے نا۔ تو دل میں دشمنی تھی، دل میں محبت تھی لیکن زبان سے اس نے دشمنی کا اقرار کیا، اس لیے کہ دل کی بات پر آگاہی نہیں ہو سکتی، اس کے دل میں کیا ہے یہ کیسے پتہ چلے گا۔ تو اگرچہ اس کے دل میں کچھ ہو لیکن وہ اس کے دل کے خلاف ظاہر کرے کہ میں محبت کرتی ہوں، تو حبینی والے جملے میں دشمنی رکھتی ہوں تو غزینی والے جملے میں کہے تو طلاق پڑ جائے گی، ہے نا۔ جو ظاہر ہے اسے باطن کے قائم مقام قرار دے دیا گیا، وقعت طلاق، تو اس صورت میں طلاق پڑ جائے گی، ہے نا، جب اس نے کہا محبت کرتی ہوں یا نفرت کرتی ہوں۔ وَإِنْ كَانَ فِي قَلْبِهَا خِلَافُ مَا أَظْهَرَتْ، اگرچہ اس کے دل میں اس کے خلاف ہو جو وہ ظاہر کر رہی ہے، یعنی کہہ رہی ہے محبت کرتی ہوں حالانکہ دل میں نفرت ہے، تو اگرچہ دل میں ظاہر کے خلاف ہو، دل کی بات سے آگاہی نہیں ہو سکتی، اس لیے جو ظاہر میں ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور اس پر طلاق پڑ جائے گی۔ یہ بات پوری ہو گئی، مسئلہ پورا ہو گیا۔ وَإِن طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي مَرْضِ مَوْتِهِ طَلَاقًا بَائِنًا، اور اگر مرد نے اپنی بیوی کو مرض الموت میں طلاق دی، بیمار تھا، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، اور اسی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور پھر مر گیا، اب یا تو اس کی وہ بیماری دراز ہو گئی کہ عورت کی عدت کا بھی زمانہ ختم ہو گیا، یا اتنی دراز نہیں ہوئی کہ عورت کی عدت کا زمانہ ختم ہو جائے، وہ ابھی عدت میں ہے۔ دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو مرے گا عورت کے زمانہ عدت میں، یا عدت کا زمانہ گزرنے کے بعد وہ مرے گا۔ عورت زوجیت کی بنیاد پر شوہر کے مال کی وارث ہوتی ہے، اگر اس کی عدت کا زمانہ موجود ہے تو زوجیت قائم ہے، عدت کے زمانے میں ہے نہ، تبھی تو وہ دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی، اس سے تعلق برقرار ہے۔ اگر کچھ بھی تعلق نہ رہ گیا ہوتا تو وہ کہیں بھی شادی کر سکتی تھی، ہے نا۔ کہیں یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ زمانہ عدت میں وہ کہیں جا کر کے شادی کر لے۔ اس کا مطلب کہ شوہر اول جو تھا جس کی عدت میں یہ ہے اس کا حق ابھی اس سے متعلق ہے، اس لیے اگر عدت کے زمانے میں شوہر کا انتقال ہوا تو زوجیت قائم ہے، اس لیے وہ عورت وارث ہوگی اس کی،
اور اگر عدت پوری ہو گئی ہے تو وارث نہیں ہوگی۔ اسی کو کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی مرض الموت میں، طلاق بائن، ایسی طلاق کہ وہ اس کے نکاح سے نکل جائے، عدت گزارنی ہو، فماتا، اور پھر انتقال ہو گیا۔ طلاق بائن سے یہاں مغلظہ مراد ہے، بینونت مغلظہ، کہ رجعت نہ کر سکے۔ کنایا کے ذریعے سے بھی یہی ہوگا کہ رجعت نہیں کر سکے گا۔ جب رجعت کر سکے گا تو اس میں بہرحال عورت عدت کے زمانے میں وارث ہوتی ہے۔ اور پھر انتقال کر گیا تو وہ اس کی بیوی ہے، ورثت منہ، وہ اس کی وارث ہوگی اس کے مرنے کے بعد، جب زمانے عدت میں انتقال ہوا۔ وَإِن مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، اور اگر عورت کی عدت پوری ہونے کے بعد شوہر کا انتقال ہوا، فلا میراث لہا، تو زوجیت بالکل باقی نہیں رہ گئی۔ اب اسے اجازت ہے کہ وہ کہیں بھی اپنا نکاح کر لے، اس لیے اسے وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ یہ بات بھی پوری ہو گئی۔ پھر اس کے بعد مشیت الہی پر طلاق کو معلق کرنے یا طلاق دیتے وقت کچھ استثناء متصلاً کرنے کے احکام کیا ہیں، اس کے بارے میں یہ بتائیں گے۔ استثناء جو ہوتا ہے یہ حکم سابق کے ابطال کے لیے ہوتا ہے نا، حکم سابق کے پہلے جو حکم ہے اس کو باطل کرنے کے لیے۔ اور جب استثناء، ہمارا مفتاب مذہب یہی ہے کہ استثناء حکم سابق کو باطل کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اگر کوئی طلاق دے اور اس سے متصل استثناء کر دے تو طلاق نہیں پڑے گی۔ اسی کو یہ کہتے ہیں اذا قال لامرأتہ، جب شوہر نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق انشاءاللہ، تجھے طلاق اگر اللہ چاہے، تو یہ استثناء کی صورت ہے، اس لیے اس صورت میں کوئی طلاق نہیں پڑے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ انت طالقن سے متصلاً انشاءاللہ کہے، یہ نہیں ہے کہ آج انت طالقن کہہ رہا ہے، ایک ہفتے بعد کہے انشاءاللہ، ہے نا، اور پھر اس کی بیوی پر طلاق نہ پڑے، ورنہ تو تمام مسائل بالکل درہم برہم ہو جائیں گے۔ تو اگر اپنی بیوی سے کہا انت طالقن انشاءاللہ متصلاً، انت طالقن سے بالکل متصل، یہ نہ ہو کہ اس میں فصل کرے اور ایک زمانے کے بعد، گھنٹے دو گھنٹے کے بعد انشاءاللہ کہے۔ اگر متصلاً کہا ہے لم یقع الطلاق علیہا، تو بیوی پر طلاق نہیں پڑے گی، کیونکہ استثناء حکم سابق کو باطل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ انت طالقن حکم سابق ہے، انشاءاللہ اس کو باطل کر دے رہا ہے۔ لیکن اگر اس نے یہ کہا انت طالقن ثلاثا الا واحدہ، تین طلاق، تجھے تین طلاق مگر ایک کا استثناء کر لیا، ہے نا، تو مستثنی منہ جو ہے اس میں سے ایک گھٹا دیں گے اور اس کی بیوی پر دو طلاقیں پڑ جائیں گی۔ اگر کہا تھا تجھے دو طلاق مگر ایک، تو دو میں سے ایک نکال دیں گے، ایک پڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ قَالَ لَهَا، اور اگر اپنی بیوی سے یہ کہا انت طالق ثلاثا الا واحدہ طلقت سنتین، تو اس کی بیوی پر دو طلاقیں پڑ جائیں گی۔ وَإِنْ قَالَ ثَلَاثًا إِلَّا سَنَتَيْنِ، اور اگر یہ کہا کہ تجھے تین طلاق مگر دو، تو ایک طلاق پڑ جائے گی۔
لیکن اگر یہ کہا انت طالقن ثلاثن الا ثلاثا تو تینوں پڑ جائے گی، اس لیے کہ انت طالقن کہہ رہا ہے، استثناء کر رہا ہے، انشاءاللہ نہیں کہہ رہا ہے نا۔ تو یہ حکم سابق کو تو باطل کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کچھ باقی بھی بچے، ہے نا۔ مستثنیٰ منہو میں سے مستثنیٰ کو نکالیں تو کچھ باقی بھی بچے۔ اگر کچھ نہیں بچتا ہے صدر کلام میں سے، ایسی صورت میں وہ پورے کا پورا واقع ہو جائے گا۔ اس کا حکم یہاں انہوں نے نہیں لکھا ہے، چونکہ یہ مشکل ہے تھوڑا سا سمجھنا، اس لیے ابتدائی کتاب ہے، آگے دوسری کتابوں میں آپ پڑھیں گے، یہاں ہے نہیں، میں نے مسئلہ بتا دیا، علتیں وہاں آئیں گی جہاں آپ بعد میں پڑھیں گے۔ وَإِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ، اور جب شوہر اپنی بیوی کا مالک ہو جائے، خرید لے، اس کی بیوی باندھی تھی، اس نے اسے خرید لیا، اور شخصم منہا، یا اپنی بیوی کے کسی جز کا مالک ہو جائے، مشترکہ طور پر دو لوگوں نے خریدا تو آدھے کا وہ مالک ہو گیا شوہر۔ تو یا تو شوہر اپنی بیوی کا مالک ہو جائے، او ملکت المرأۃ زوجہا او شخصا منہ، یا بیوی اپنے شوہر کی مالک ہو جائے یا اس کے کسی حصے کی مالک ہو جائے، پورا پورا شوہر خرید لیا، اس کا شوہر غلام تھا، یا مشترکہ طور پہ خریدا تو اس کے کچھ حصے کی وہ مالک ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک غلام ہے، بادی ہے، دوسرے نے اسے خرید لیا تو خریدتے ہی وقعت الفرقۃ بینہما، ان دونوں کے درمیان تفریق واقع ہو جائے گی، فرقت واقع ہو جائے گی، دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، یعنی اب وہ دونوں میاں بیوی نہیں رہ جائیں گے خریدنے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہے ملک نکاح اور ایک ہے خریداری کا ملک، کوئی بھی ہو۔ تو عورت کی جب ملکیت ثابت ہوئی، عورت نے اپنے شوہر کو خرید لیا، تو یہاں کیا ہوگا کہ عورت مالکن ہو گئی اپنے شوہر کی، اور اپنے اسی شوہر کی مملوکہ بھی ہو گئی۔ خریدنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ مالکن ہو گئی، اور عورتوں پر شوہروں کے حقوق ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ مالک شوہر ہے۔ اب اگر کسی گھر میں کوئی دبنگ عورت مالک ہو جائے تو اس کی بات الگ ہے نا، تو مالک شوہر ہے نا، عورت اس کی مملوک ہوتی ہے، اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ تو اب خریدنے کی وجہ سے عورت مالک ہو گئی، اور وہ شوہر ہے تو اس کی مملوک بھی ہے نا، تو مالکیت اور مملوکیت کا اجتماع لازم آئے گا۔ اگر یہ مانا جائے کہ یہ میاں بیوی ہیں تو عورت مالک بھی ہوگی اور مملوک بھی ہوگی، اس لیے فرقت واقع ہو جائے گی جب عورت خریدے۔ لیکن اگر شوہر مالک ہوا ہے تو اس وجہ سے کہ باندی سے بغیر نکاح کے وطی حلال ہوتی، باندی سے بغیر نکاح کے وطی حلال ہوتی ہے، اور 4 ہی نہیں 4000 بھی باندیاں ہوں تو ان سب سے وطی حلال ہوتی ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں باندیاں ہیں نہیں، ہے نا، تو جب ملک یمین کی بنیاد پر وطی مالک کے لیے حلال ہے، اور نکاح کیوں کیا جاتا ہے؟ اسی وطی کے حلال ہونے کو طلب کرنے کے لیے، ملک ضروری، تاکہ اس سے قربت کرنا، فائدہ اٹھانا حلال ہو جائے۔ جب ملک یمین کی وجہ سے
اسے ویسے ہی وتی کی قربت کی اجازت حاصل ہے، پھر مل کے نکاح کی کیا ضرورت ہے نا؟ اس لیے اگر شوہر مالک ہوا تو اسے اس سے وتی کرنے کی اجازت ہو گئی، اس سے وتی کرنا جائز ہو گیا، اور وتی کے جواز کے لیے نکاح کی کوئی حاجت باقی نہ رہی۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ آگے یہ رجعت کا بیان شروع کر رہے ہیں۔ رجعت کہتے ہیں جس عورت کو رجعی طلاق دی ہے، عدت کے اندر اسے اسی پہلے نکاح پر باقی رکھنا۔ جس عورت کو طلاق رجعی دی ہے، عدت کے اندر اسے اسی پہلے نکاح پر باقی رکھنا، یعنی ایک طلاق دیا صریح یا دو طلاق دیا صریح، اور ابھی عورت کی عدت ہی کا زمانہ ہے اور وہ اس سے رجعت کر لے، مثلا یہ کہہ دے کہ میں نے تم سے رجعت کی، یا میں نے تمہیں پھر اپنی بیوی بنایا، یا اس سے وتی کر لے، فائدہ اٹھا لے، تو اب وہ اس کی بیوی ہو جائے گی، اور اسی پہلے نکاح پر وہ اس کے برقرار رہے گی، نکاح وغیرہ کی حاجت نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اذا طلق الرجل امرأته تطلیقۃ رجعیۃ او تطلیقتین۔ میں اس سے پہلے بار بار اسے زور دے کر کے بتا چکا ہوں کہ اگر صریح طلاق دے گا تو ایک دے گا تو وہ بھی رجعی ہے، اور دو دے گا تو وہ بھی کیا ہے؟ رجعی ہے، صریح ہے نا۔ اسی کو یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جب شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق رجعی یا دو طلاق رجعی دے دے، یعنی دو بھی رجعی ہے نا، ایک یا دو طلاق رجعی دے دے، فَلَهُ أَن يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا، تو شوہر کو حق ہے کہ عدت کے اندر وہ عورت سے رجعت کر لے۔ عدت ختم ہونے کے بعد وہ رجعت نہیں کر سکتا، لیکن عدت کے اندر اسے رجعت کرنے کا اختیار ہے۔ عورت کی رضامندی یا ناراضگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شوہر چاہتا ہے رجعت کرنا تو اسے رجعت کا اختیار ہوگا۔ کیونکہ جو آیات اس سلسلے میں ہیں وہ سب کی سب مطلق ہیں، اس میں عورت کی رضا وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ وہ بعولتہن احق بردہن، ان کے شوہر انہیں واپس لے سکتے ہیں، عورت کی رضا وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں۔ اس لیے شوہر کو اس عورت سے عدت کے اندر رجعت کرنے کا حق ہوگا۔ رضیت المرأۃ بذالک او لم ترضى، عورت اس سے راضی ہو یا راضی نہ ہو۔ رجعت کرے گا کیسے؟ میں اس سے پہلے کسی درس میں یہ بتا چکا ہوں کہ جب رجعت کی بحث آئے گی تو وہاں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ رجعت کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک رجعت قولی اور ایک رجعت فعلی۔ رجعت قولی یہ ہے کہ زبان سے کہہ دے کہ میں نے تمہیں اپنی بیوی بنا لیا، میں نے تم سے رجعت کی، یا اس کے ہم معنی اور الفاظ جو ہیں وہ اسے کہہ دے، یہ کیا ہے؟ رجعت قولی ہے۔ رجعت فعلی کی عورت سے وطی کر لے، اسے بوسہ دے، شہوت کے ساتھ اسے چھوئے، اس کی شرمگاہ وغیرہ کی طرف دیکھے، تو یہ کیا ہے؟ رجعت فعلی ہے نا۔ رجعت کی دو قسمیں ہیں، رجعت قولی اور رجعت فعلی۔ یہاں انہوں نے صاف صاف تو یہ نہیں کہا ہے، چونکہ متن ہے نا، پوری تفصیل تو یہ کریں گے نہیں کہ دو قسمیں ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، بتا رہے ہیں دونوں کو، لیکن نام نہیں لے رہے ہیں کہ یہ قسم اول ہے اور یہ قسم ثانی ہے۔ فرماتے ہیں والرجعت ان یقول لها، رجعت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے کہے راجعتو کے، میں نے تم سے رجعت کر لی۔ یہ قولی ہے کہ فعلی ہے؟ قولی ہے۔ یا یہ کہے راجعتو امراتی،
میں نے اپنی بیوی سے رجعت کر لی، یا اس کے ہم معنی اور الفاظ، یہ کیا ہے؟ رجعت قولی ہے۔ او یطأھا، یا شوہر اپنی بیوی سے وطی کر لے، یہ کیا ہے؟ فعلی ہے، رجعت فعلی۔ او یقبلھا، یا اسے بوسہ دے لے، او یلمسھا بشہوۃ، یا شہوت کے ساتھ اسے چھوئے، او ینظر الی فرجھا بشہوۃ، یا شہوت کے ساتھ وہ اس کی شرمگاہ کی طرف دیکھے۔ یہ تمام صورتیں کیا ہیں؟ رجعت فعلی ہے نا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ رجعت کی دو قسمیں ہیں، ایک رجعت قولی اور ایک رجعت فعلی۔ اس کو آپ دھیان میں رکھیے گا، اگرچہ انہوں نے صراحت نہیں کی ہے، ممکن ہے آگے سبق میں ضرورت پڑے۔ اب ایک اور چیز کا یہ اضافہ کر رہے ہیں کہ جب رجعت کرے تو گواہ بنا لینا یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ گواہ بنا لینا کیا ہے؟ یہ مستحب ہے، کیونکہ جو اس سلسلے کی آیات ہے ان میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ گواہ بنایا جائے، بلکہ نصوص مطلق ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر کو جب رجعت کا حکم دیا تھا تو انہیں بھی یہ نہیں کہا تھا کہ گواہ بنا لینا، اس لیے واجب نہیں ہوگا گواہ بنانا، یہ واجب نہیں ہوگا، گواہ بنانا یہ مستحب ہوگا۔ کیوں مستحب ہے؟ تاکہ اگر وہ رجعت کر لے اور بعد میں کہے کہ میں نے رجعت کر لی ہے، یہ ہماری بیوی ہے، وہ عورت ہٹ نہیں لیا ہے، کچھ نہیں، اب کیسے ثابت کرے گا؟ ہے نا، دشواری ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو اس لیے گواہ بنا لینا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ، اور شوہر کے لیے مندوب ہے، مستحب ہے، أَن يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ، یہ یشہد نہیں ہے، أَن يُشْهِدَ، کہ وہ رجعت کرنے پر گواہ بنا لے، شاہدین، دو گواہ جو ضرورت پڑنے پر گواہی دے سکیں۔ وَإِن لَّمْ يُشْهِدْ، لیکن اگر اس نے گواہ نہیں بنایا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ رجعت صحیح نہیں ہوئی، صحت الرجع، پھر بھی رجعت صحیح ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے کہ اس کے فوت ہونے سے حکم فوت ہو جائے۔ وَإِن لَّمْ يُشْهِدْ، اور اگر گواہ نہیں بنایا پھر بھی رجعت صحیح ہو جائے گی۔ یہ ہمارا مذہب ہے کہ گواہ بنانا مستحب ہے۔ آگے پھر یہ ایک دوسرا مسئلہ اسی سے متعلق بیان کرتے ہیں۔ وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، عورت کی عدت پوری ہو گئی، اس نے طلاق دی تھی طلاق رجعی شوہر نے، اور عدت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ فقال الزوج، عدت کے زمانے کے بعد شوہر کہہ رہا ہے قد کنت راجعتها، میں نے اپنی بیوی سے رجعت کر لی تھی عدت کے زمانے ہی میں۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو عورت تسلیم کرے گی کہ ہاں رجعت کیا ہے، یا وہ انکار کرے گی۔ اگر عورت تسلیم کر رہی ہے، دونوں یکجا ہو گئے کہ ہاں رجعت ہوئی ہے زمانے عدت میں، تب تو کوئی بات نہیں ہے، دونوں میاں بیوی ہیں۔ اور اگر شوہر کہے کہ میں نے عدت کے زمانے میں اپنی بیوی سے رجعت کر لی تھی، فصدقتہ، عورت اس کی تصدیق کرے، فہیا رجعت، تو رجعت ہو گئی، وہ اس کی بیوی ہے۔ لیکن وَإِن کذبتہ، اگر عورت اس کا انکار کرے، فالقول قولها، تو بات شوہر کی معتبر ہوگی، تو بات عورت کی معتبر ہوگی، اس لیے کہ عدت کے بارے میں
ختم ہونے یا جاری رہنے کی خبر دینے میں عورت کی بات معتبر ہے. جب وہ کہہ رہی ہے کہ عدت ختم ہونے کے بعد ہے نا اس نے رجعت ہی نہیں کی ہے, حق اسی کا ہے, تو اب عورت کی بات معتبر ہوگی. ایک حکم یہاں یہ بیان کر رہے ہیں ولا یمین علیہا عند ابی حنیفہ, اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک عورت پر قسم نہیں ہے, یعنی اس سے قسم نہیں لیں گے کہ شوہر نے رجعت نہیں کی. وہ قسم کھائے کہ واللہ میرے شوہر نے مجھ سے رجعت نہیں کی ہے, پھر اس کی بات مانی جائے, ہے نا. امام اعظم فرماتے نہیں, قسم نہیں لی جائے گی, ہے نا. اس کی بات بغیر قسم کے معتبر ہوگی. یہاں صرف ایک قول یہی ذکر کیا ہے. صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ قسم کے ساتھ اس کی بات معتبر ہوگی. صاحبین کا مذہب کیا ہے؟ قسم کے ساتھ اس کی بات معتبر ہوگی. یہاں دلائل کے اعتبار سے قوی تو امام ہی کا مذہب ہے. متن میں ذکر امام ہی کے مذہب کو کیا گیا, بلکہ یہاں تو صاحبین کے قول کا ذکر بھی نہیں, ہے نا. یہ چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ امام کا قول مفتابع ہونا چاہیے. لیکن اس زمانے میں فتویٰ صاحبین کے قول پہ ہے کہ قسم کے ساتھ عورت کی بات معتبر ہوگی, ہے نا. قسم کے ساتھ عورت کی بات معتبر ہوگی. اور یہ اختلاف جو ہے ممکن ہے کہ کہیں آپ نے پڑھا ہو, اگر نہیں پڑھا ہے تو میں چند لفظوں میں اس کو بتا دیتا ہوں اختصار کے ساتھ کہ امام کے نزدیک یہ ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ قسم کھاؤ, ہے نا. مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ قسم کھاؤ, میں قسم نہیں کھا رہا ہوں. نقول قسم سے انکار کرنا یہ ہے کیا؟ اصل اختلاف اس میں قسم سے انکار کرنا یہ کیا ہے. امام اعظم کہتے ہیں کہ قسم سے انکار کرنا بذل ہے, دے دینا, چلو یار لے جاؤ, ہے نا. آپ نے کہا میں کہ یہ کتاب میری, میں نے کہا نہیں میری, آپ کے پاس کوئی بینہ نہیں ہے. مجھ سے کہا گیا کہ قسم کھاؤ, میں کہا یار کتاب کے لیے قسم کھاؤں اللہ کی, لے جائے آپ تم ہی لے جاؤ. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کیا ہے؟ بذل ہے نا. تو امام کے نزدیک نقول یعنی قسم سے انکار, تو امام کے نزدیک کیا ہے؟ قسم سے انکار بذل ہے نا. اور صاحبین کے نزدیک اقرار ہے قسم سے انکار. یعنی میں جب یہ ہوا میرے ذمہ آیا کہ قسم کھاؤ, ہے نا, میں کہا یار نہیں کھاؤں گا, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دے رہا ہوں, صرف دے رہا ہوں, دینا تو ہوگا ہی, بلکہ قسم سے انکار کرنا یہ اقرار کرنا ہے کہ ہاں یہ آپ کی ہے. دونوں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب جہاں بذل ہو سکتا ہے وہیں قسم لی جائے گی امام کے نزدیک. کتاب ہے اس کو دے سکتا ہے نا, تو وہاں قسم لی جائے گی. لیکن فروج, شرمگاہ, نکاح, طلاق, ہے نا, اسے اختیار ہی نہیں ہے کہ کسی کو دے دے, ہے نا. اس لیے وہاں قسم نہیں لی جائے گی. یہ امام کا مطلب. اور صاحبین کے نزدیک اقرار ہے. اقرار ہر جگہ, ہر کسی بھی چیز کا اقرار کر سکتا ہے نا. اس لیے ہے نا ان کے نزدیک ہے نا کیا نام ہے, قسم کے ساتھ یہاں اس کی بات معتبر ہوگی, ہے نا. اگر انکار کرے گی تو اقرار کرنا ہوگا کہ رجعت کیا, ہے نا. اور امام کے نزدیک اگر قسم سے انکار کرے تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے میں تمہاری بیوی ہوں, مان لینا, ہے نا. اس سے کسی کی کوئی بیوی نہیں ہو جاتی. تو یہ بحث ممکن ہے کہیں آ گئی ہو, اور اگر نہیں بھی آئی ہے تو پھر بعد میں آ جائے گی. تو بات عورت کی معتبر ہوگی, اور عورت کے ذمہ قسم بھی نہیں ہے. یہ امام کا مذہب ہے. اور مفتابع
صاحبین کا قول ہے کہ قسم کے ساتھ عورت کی بات معتبر ہوگی، بغیر قسم کے نہیں۔ تفصیل پھر بعد میں انشاءاللہ۔